ہاں تو عرض کر رہا تھا صحابہ کون سے تھے، جذبے ان کے دیکھ. سن لے ذرا ایک بات، آگی بات. صحابی مزدوری کرتے اور پیسے کماتے، ان پیسوں کا مقصد شہرت واہ واہ نہیں، مقصد تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو برکات اور انوارات اور فائدے وہ مل جائیں. فضائل جب سبق میں سن رہے تھے تو ہمارے شیر افضل صاحب ڈرائیور ہیں میرے، ان کو اتنا جوش آ گیا وہ فضائل سن سن کر، انہوں نے فوراً 500 نکالا اور طلبہ کو کہتے ہیں جاؤ کیلے لاؤ، جو جلیبی لاؤ. سبحان اللہ. میں ان کو نظر آ گیا اس خرچ کرنے پر جنت کی حوریں ملیں گے ماشاء اللہ. ہاں اگلی بات بھی سنیں، اگلی بھی سنیں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم حدیث کا، رسی لے کر جنگلوں میں گھوم کر لکڑیاں اکٹھی کر کے کندھوں پر اٹھا کر مارکیٹ میں بیچ کر پیسے کما لینا، اس سے بہتر ہے لوگوں سے بھیک مانگنا. اتنا محنتی علاقہ سے وہ حبیب اللہ بھیک مانگنے اور پیشہ ور بکاری کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. لا یسألون الناس العافا، فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس ایک ایک دو دو روپے کے لیے اس کو ایک ایک دو دو روپے لوگوں کے دروازوں پر گھمائے، وہ مسکین مولانا طارق، وہ مسکین نہیں. یہ حدیث بخاری کی ہے. مسکین کی تعریف کون سی ہے؟ جو ضرورت مند ہو لیکن اپنی ضرورت کو چھپاتا ہے، کسی کے پاس نہیں جاتا، شرماتا ہے. اپنی ذاتی ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، شرماتا ہے، مانگتا نہیں. یہ ہے مسکین، جن مسکینوں کی قرآن نے سفارش کی ہے کہ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو. اپنی ذات لکڑیاں جمع کر کے. حضرت حکیم بن حزام صحابی رسول ہے، سن لینا ذرا. کون؟ حکیم بن حزام. حزام، حزام نہیں، لفظ حزام. حضرت حکیم بن حزام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا، پھر مانگا. اللہ اکبر، قربان جاؤں آقا تیرے قدموں کی خاک پر. اب وہ استاد ہی نہیں ملتے ڈھونڈنے سے جو قدم موقع موقع پر شاگرد کی تربیت کرتے. وہ مشائخ ختم ہو گئے، کوئی خال خال ہوگا جو قدم قدم پر مریدوں کی اصلاح کرتے. کس کی بات؟ صحابہ فقیر کیا کرتے تھے؟ مالدار تو آدھا کو کل مال دیتے تھے اللہ کی راہ میں، اور فقیر مزدوریاں کر کے، مزدوری اس لیے نہیں کماتے تھے موبائل فلاں فلاں کے لیے، مزدوریاں کماتے تھے اللہ کی راہ میں، خرچہ نہیں. دوسری بات حضور نے فرمایا دینا اس کو 3 بات بڑی ضرورت ہے. لکڑی رسی لے کر جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے مزدوری کر کے کما لینا، جی بھیک مانگنے سے، بکاری بڑھنے سے بہتر ہے. اور تیسری بات حکیم بن نظام والی کو بالکل نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. حضور سے مانگا دے دیا، دوسری بار مانگا دے دیا، ماشاءاللہ. جب تیسری بار مانگا، اور تینوں باتیں بخاری کی ہے، کچی بھی نہیں. تیسری بار مانگا تو حضور نے فرمایا حکیم یہ مال خضرۃ حلو، یہ بڑا سرسبز ہے، بڑا میٹھا ہے. خاضرہ کہا جانوروں کے حوالے سے، جانور سبزے کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور میٹھا کہا انسانوں کے حوالے سے، انسان میٹھے پہ ملتے ہیں. یہ مال بڑا سرسبز ہے اور میٹھا ہے، بڑا میٹھا ہے. تما کے بغیر، حرص کے بغیر، سوال کے بغیر، زبان کا سوال، دل کا سوال، نظر کا سوال، اس کے بغیر مل جائے تو برکت. جس کو بغیر سوال کے ملتا ہے بوری کفی، اس کو برکت مل جاتی، برکت دی جاتی. اور جو سوال کرتا ہے، تما کرتا ہے، برکت ختم ہو جاتی. اللہ کی قسم، حضور پیر تھے نا، استاد بھی تھے، اور حکیم کے نظام مرید اور شاگرد بھی تھے. تو بس خانقاہ میں آئے ہو، ایک تعلیم گاہ میں آئے ہو، تو اب سنو،
پیر شیخ کیسے ہوتے ہیں اور مرید کیسے ہوتے ہیں. حکیم بن حزام نے اللہ کے نبی کی نصیحت پر ناک کیوں نہیں چڑھایا؟ آج تو اتنا بگاڑ ہے، کسی کی غلطی پر کچھ کہے تو غلطی ماننے کی طرف ایسی طویلیں کریں گے تو پہلے سے زیادہ تکلیف. حکیم بن حزام نے کوئی چون چڑا نہیں کی، فوراً کیا کیا؟ یا رسول اللہ، ہاں اپنے آپ کو جب آپ نے نصیحت کی تو حکیم بن حزام نے تما سوال لینا ایسا بند کیا کہ غنیمت کا مال فے کا حصہ آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے حکیم بن حزام کو اپنے دور میں بلا کر دینا چاہا، حکیم نے وہ حصہ بھی نہیں لیا، جو اپنا حصہ بنتا تھا وہ بھی نہیں لیا. حضرت عمر نے دینا چاہا، حکیم نے اپنے دور میں وہ بھی نہیں لیا. نہیں سمجھ رہے؟ وہ حضور کی نصیحت ایک دفعہ کی ہوئی، حکیم دنیا سے چلے گئے. حکیم نے کسی سے نہ سوال کیا، نہ طمع کیا، اور نہ اپنے حصے بھی نہیں لیے. سبحان اللہ. کون؟ حکیم بن حزام. حضرت ابو جحیفہ صحابی رسول تھے، گھر میں گوشت شوربہ بنا ہوا تھا، پیٹ بھر کر کھا لیا. حضور پاک کی مجلس میں تشریف لائے، بیٹھے پیچھے بیٹھے تھے جیسے بلال صاحب، اور کھانا سیر ہو کر کھایا. کدھر ہے؟ بلال صاحب کو نہیں دیکھا، ہم کو ڈکار آ گیا. اب مجلس کے اندر ڈکار آیا کھٹا، تو اللہ کے رسول نے یہاں سے کہہ دیا، حکیم ابو جحیفہ جو دنیا میں پیٹ بھر کر کھاتا ہے قیامت دن بھوکا رہے، اور مجلس کے اندر کھٹے ڈکار مت لو، ذرا پیچھے ہو جاؤ. آج اگر کوئی کہہ دے تو یہ تو بزرگوں پر اعتراض کر رہے ہیں. مجھے حضرت نے 2 دفعہ ڈانٹا ہے بھری مجلس میں. میرے سینے میں اتنا احترام ہے، خدا شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تمہیں بڑی مجلس میں کیا دیا، اور رحمان نے جو ڈالا خیال کمال ہو گیا. سبحان اللہ. میں نے کہا شیخ ہوتا کس لیے؟ سبحان اللہ. بس اس خیال نے بچا لی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توبہ. حکیم نے دوسرا ابو جحیفہ نے کیا کیا؟ آپ کی تنبیہ کرنے کے بعد زندگی بھر حضرت ابو جحیفہ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. زندگی بھر 2 ٹائم کھانا نہیں کھایا، نہ 2 ٹائم کھایا نہ پیٹ بھر کر کھایا، 1 ٹائم کھایا اور پیٹ خالی رکھا، اس لیے کہ میرے حضور نے مجھے تنبیہ کی. معاویہ بن قرہ، باپ بیٹا دونوں پہلی مجلس میں حضور کا تذکرہ سنا، نبی مسلمانوں کے نبی آ گئے اور پہلی دفعہ مجلس میں تشریف لائے، پہلی دفعہ، اور اسلام قبول کیا. آمد بھی پہلی، اسلام بھی قبول کیا. شگرد نئے رہے ہو یا پرانے؟ نہیں بری نئے دیں یا پرانے؟ پرانے بگڑ جائیں تو اتنی خرابیاں کرتے ہیں کہ نئےوں کو بھی ٹھیک نہیں ہونے دیتے. ادھر دیکھنا، اتفاق سے گرے بان کا اوپر والا بٹن کھلا تھا. عادت اللہ کے نبی کی نہیں تھی. یہ اوپر والا بٹن میرا بھی ابھی اتفاق نہیں کھلا، یہ دیکھو 2 کھلے ہیں، بلکہ اتفاق سے. آپ کا اوپر والا بٹن کھولنے کی عادت نہیں تھی، اتفاقاً. اور ان کی ملاقات پہلی تھی، اسلام قبول کیا، بیعت ہوئے، بیعت اسلام بھی ہوگی، شاگرد بھی ہو گئے، مرید بھی ہو گئے، اور پہلی ملاقات میں بٹن. ساری زندگی ان دونوں باپ بیٹوں نے اس بٹن کو بند نہیں کیا. نہ شریعت کا حکم تھا نہ حضور کا حکم تھا، اس لیے کہ اپنے پیر و مرشد استاد محترم مربی، ان کو ہم نے پہلی ملاقات میں جیسے دیکھا ویسے زندگی گزاری. سبحان اللہ. عظیم لوگ ہیں صحابہ، بے شک. اور جو صحابہ کے ایمان پر اور اعمال پہ تبصرہ کرتے ہیں، ان سے کائنات کا بدترین انسان اور کالے جرثومے اندر اور باہر کے کالے بدبخت کوئی نہیں ہو. اللہ ان کے سائے سے بھی اور ان کی سوچوں سے بھی امت کو محفوظ. آمین. یہ بڑا خطرہ ہے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. آمین. بھائیو پتہ نہیں کہاں سے کیسے بات نکل گئی.